نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ٹھیک ہے جی، آپ پہلے تلاوت کر لیں تو پھر ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو سبق ہے پارہ نمبر 23 سے ہے، سورہ الزمر، آیت نمبر ہے 10، آیت نمبر 10 ہے. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب. ترجمہ ہے اس کا، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے. یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا. اس آیت میں تقوی کی بھی وضاحت کی گئی ہے. تو ہمارے جو آج سبق کا عنوان تھا وہ تھا صبر. اس آیت میں تقوی کے بارے میں بھی وضاحت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈر جاؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں اے اللہ تعالیٰ کے بندو جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر ایمان لائے ہو، اپنے رب کے عذاب سے ڈر کر اس کے احکامات کو بجا لاؤ اور نواہی سے اجتناب کرو اور اس کی اطاعت اور تقوی پر چلتے رہو. یعنی اپنے اور عذاب کے درمیان ایمان اور تقوی کی وجہ سے خوف الہی کو لے آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اشرف المخلوقات یعنی اہل ایمان کو دینی امور میں سب سے بہتر چیز تقوی کا حکم دیتے ہوئے کہہ دیجئے اور ان کے سامنے اس سبب کا بھی ذکر کیجئے جو تقوی کا موجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی نعمتوں کا اقرار جو ان سے تقوی اختیار کرنے کا تقاضا کرتی ہیں. اور ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا جو تقوی کا موجب ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی سخی شخص سے کہیں اے سخی صدقہ کر، اور کسی بہادر شخص سے کہیں کہ اے بہادر لڑائی کر. پھر اللہ تعالیٰ نے ثواب کا ذکر فرمایا جو دنیا میں ان کے اندر نشاط پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، یعنی جنہوں نے دنیا میں اچھی عبادت کی ان کے لیے حسنات یعنی جنت ہے. جنہوں نے دنیا میں احسان اور اخلاص والی زندگی گزاری ان کے لیے بھلائی اور لامحدود رزق ہے. جیسا کہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. سب کو نہیں آ رہی؟ اچھا کوئی نیٹ کا ایشو ہوگا، ٹھیک ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، دیکھیں گے آپ. ٹھیک ہے جی. کہاں تھے ہم کہ پاکیزہ زندگی اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. یہ سورہ النحل کی آیت ہے 97. جو اخلاص والی زندگی بسر کریں ان کے لیے انشراح قلب اور اطمینان ہے.
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، یعنی اگر زمین کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تنگ کر دیا جائے تو دوسرے حصے میں ہجرت کر جاؤ تاکہ تم اپنے رب کی عبادت کر سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ رب العزت نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، چنانچہ تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ ہے سورہ النساء، آیت نمبر 97، 98 اور 99۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فأولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فأولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا، جس کا ترجمہ ہے یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین تم پر، ایک منٹ، یہی آیت ہے نا؟ قل یا عباد اللہ، ٹھیک ہے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہی لوگ ہیں، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اور چونکہ یہ نص عام ہے لہٰذا اس مقام پر بعض لوگوں کے لیے یہ کہنے کی مجال تھی کہ جو شخص بھی نیک کام کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھلائی ہے، تو اس شخص کا کیا حال ہے جو کسی خطہ زمین میں ایمان لایا، وہ مظلوم اور محکوم و مجبور ہے اور وہ اس بھائی سے محروم ہے۔ ان الفاظ میں فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بشارت کو ان الفاظ میں منصوص فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کسی کا ان سے علیحدہ ہونا اور مخالفت کرنا انہیں کوئی نقصان نہ دے سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچے گا اور یہ گروہ حق اسی نہج پر ہوگا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا، یعنی صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں، ان کے نواہی سے رکتے ہیں اور مصیبت میں جزع و فضع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی تکلیف دہ قضاء و قدر پر صبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے رب العزت کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے مالا مال کر دے گا۔ انسان صبر کرنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ جزا و فضا اور بے صبری سے کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی۔ انسان سے جو خیر اور فائدہ چلا جاتا ہے وہ دوبارہ مل نہیں سکتا۔ جب یہ بات ہے تو صبر کر کے مزید اجر کیوں نہ حاصل کر لیں۔ ایمان اور تقوی کے راستے میں مشکلات پر صبر نہ ہو تو تقوی چھوٹ جاتا ہے، اس لیے صبر کرنا ضروری ہے۔ دنیا میں انسان مختلف طرح کے تجربات کرتا رہتا ہے، کبھی حالات اس کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں اور کبھی ناموافق۔
یہاں انسان کو فائدے کے ساتھ نقصان کا تجربہ بھی ہوتا ہے اور خوشگواری کے ساتھ ساتھ ناخوشگواری کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی پانے کے لیے تکلیف دہ حالات میں ناگوار صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید رکھتے ہوئے اور آخرت میں بے حساب اجر کی توقع رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے رد عمل سے روک لے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ بھڑکنے والی بات پر بھڑکے نہیں، نہ موافق صورتحال سے الجھے نہیں، جوش کے بجائے ہوش سے کام لے اور نازک موقع پر جذبات کو تھام لے۔ جس کو صبر کی صفت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان مومن بندوں سے کہہ دو، وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے تقوی اختیار کرے۔ یعنی جو لوگ اس دنیا میں اپنے رب کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں اچھا بدلہ ہے اور وہ جنت میں جائیں گے، اور دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے اور وہ بدلہ صحت، رزق، مدد اور دیگر چیزیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، بس تم وہاں ہجرت کر جاؤ جہاں تم اپنے رب کی عبادت کر سکو، کیونکہ صبر کرنے والوں کو آخرت میں بغیر کسی مقرر حد کے اور بغیر کسی تعداد اور مقدار کے ثواب دیا جائے گا، اور یہ صبر کرنے والوں کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دینا ہے۔ جیسے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی نا مکہ سے مدینہ کی طرف، یعنی ادھر تنگی تھی، ان کو ظلم ہو رہے تھے مسلمانوں پہ، عبادت پہ لوگ مارتے تھے ان کو، تو مشکل ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایسی زمین پہ جا کے رہنے کا سوچا جہاں پہ وہ آزادی سے اپنی عبادت کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہجرت کا آیا تھا حکم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اور یہ صبر کرنے والوں کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ بتا دیجئے اللہ کے بندوں کو جب کوئی اہم حکم ہوتا ہے تو خطاب کا انداز یوں ہوتا ہے، ایک اللہ کا حکم اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور خلوص کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے جو چیزیں تقوی کا تقاضا کرتی ہیں، ان صفات کو اپناتے ہوئے اللہ اپنے بندوں کو ایسے کاموں کی طرف ابھار رہا ہے جو واقعی اس کو اس دنیا میں بھی عزت دینے والے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی شان بڑھانے والے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ کہہ کر بہت زبردست طریقے سے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اگر تم ناپسندیدہ حالات میں بھی اچھے کام کرتے رہو گے، کیونکہ حسنہ صرف اسی وقت نہیں ہوتی جب حالات موافق ہوں، یعنی نیکی جو ہے نا مشکل حالات میں بھی کرنی چاہیے۔ نیکی صرف اس وقت کی نیکی نہیں جب ہر چیز مرضی کے مطابق ہو، اصل نیکی تو وہ ہے کہ جب اندر سے نفس بھی خلاف جا رہا ہو اور باہر سے بھی حالات موافق نہ ہو، پھر بھی انسان اس روش پر چلے جو رب کی پسندیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بطور انعام اس شخص کے لیے اس دنیا میں بھی اس کے لیے پسندیدہ مواقع پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت کا اجر و ثواب تو بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کو رزق اور نفس مطمئن اور شرح صدر عطا کرتا ہے حسنہ کی صورت میں، تو آخرت کا اجر پھر کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ حکم مومن کے لیے ہے۔ شرح صدر کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ چیز سمجھ آ گئی ہے، دل کھل گیا آپ کا اچھی بات لینے کے لیے، شرح صدر ہو گیا آپ کا، روشن ہو گیا دل آپ کا، اچھی بات جلدی پک کر رہے ہو آپ۔ غیر مومن کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عباد الذین آمنوا، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی
नाफरमानी की जगहों को छोड़ने का वजूब भी इस आयत से पता चलता है। सईद बिन जुबैर कहते हैं कि जिसको नाफरमानी का हुक्म दिया जाए इसे चाहिए कि वो वहां से फरार हो जाए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम मक्का से नकल मकानी कर लो, और इस आयत में इस शहर से हिजरत कर जाने पर उबारा जा रहा है जिसमें नाफरमानियां गालिब आ जाए। जमीन रब की इबादत के लिए वसी की गई है। सूरह अल-अनकबूत में है आयत नंबर 56 में कि ऐ मेरे बंदो, जो ईमान लाए हो, बेशक मेरी जमीन वसी है, सो तुम मेरी ही इबादत करो। जब तुम पर जमीन की किसी जगह में अपने रब की इबादत करना मुश्किल हो जाए तो तुम इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जमीन की तरफ चले जाओ जहां तुम अकेले अल्लाह ताला की इबादत कर सको। बस इबादत के मकानात और जगह बहुत वसी हैं, जबकि माबूद हर जगह एक ही है। हिजरत करने वालों के लिए वसत का वादा है। सूरह निसा आयत नंबर 100 में है, और वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करे वो जमीन में पनाह की बहुत सी जगह और बहुत बड़ी वसत पाएगा। बिलाशुबा सब्र करने वालों को इनका अजर बिला हिसाब दिया जाएगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, यानी जिन्होंने अपने दीन पर साबित कदमी का मुजाहिरा किया और तकालीफ की वजह से इसको तर्क नहीं किया, सब्र का बेहिसाब अजर है। इमाम शौकानी कहते हैं कि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इनके सब्र के मुकाबले में इनको वाफर अजर अता करेगा, इतना कि इस अजर को कोई महफूज करने वाला महफूज नहीं कर सकता और कोई हिसाब करने वाला इसका हिसाब करने की ताकत नहीं रखता। सुभान अल्लाह। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हर इताअत करने वाले को नाप और तोल कर दिया जाएगा सिवाय सब्र करने वाले के, इनको भर भर के दिया जाएगा। और रवायत किया जाता है कि आजमाइशों में गिरे हुए लोगों को जब अजर दिया जाएगा तो इनके लिए ना तराजू नस्ब किया जाएगा और ना सहीफा खोला जाएगा, इन पर सब्र के अजर को बगैर हिसाब के उंडेल दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जब आफियत वाले आजमाइश वालों की फजीलत को देखेंगे तो वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में इनके जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता। अल्लाहु अकबर। सब्र की तमाम अनवाह के लिए यही अजर है, यानी 3 अक़साम है। गुनाह और मासी के मुकाबले में सब्र और इनके इर्तिकाब से बचना, अल्लाह ताला की इताअत पर सब्र करते हुए अपने आप को रोकना, यानी इताअत पर जमे रहना, अल्लाह ताला की तकलीफ दे कज़ा व कदर पर सब्र करना कि इसमें किसी किस्म की अल्लाह ताला से नाराजगी ना हो। अल्लाह ने ऐसे सब्र करने वालों के लिए किसी हद, तादाद और मिकदार के बगैर बेहिसाब अजर का वादा किया है। इस आयत का हासिल कलाम सब्र को लाज़िम करना है। इस आयत से खास बात जो पता चलती है वो सब्र है। सब्र क्या है? सब्र बसीर का मस्दर है जिसका मतलब है रोकना। सब्र के लुग़वी माना है कि मैंने इस काम में अपने नफ्स पर सब्र किया, यानी इस काम पर नफ्स को रोका। इस्तिलाही माना क्या है कि अपने नफ्स को ऐसी चीज से रोक लेना जिससे और जिस पर नफ्स को रोकना वाजिब हो, यानी नफ्स को नाफरमानियों से रोकना और फराइज पर लाना सब्र है। इमाम रागिब कहते हैं कि सब्र से मुराद नफ्स को इस अंदाज पर रोकना है जिसका तकाजा अकल और शरीयत करती है, या इस चीज से रोकना है जिसका तकाजा अकल और शरीयत करती है। कहा गया है कि नफ्स को बेसब्री और नाराज होने से रोक लेना है, और जुबान को शिकायत करने से रोक लेना है, और अज़ा को इज़्तिराब या बेचैनी से रोक लेना है। और कहा गया है कि ये नफ्स आदात में से अच्छी आदत है जिसके जरिए से इंसान ऐसा काम करने से रुक जाता है जो अच्छा और खूबसूरत नहीं होता। ये नफ्स की कुव्वतों में से एक कुव्वत है जिसके जरिए वो अपनी हालत की इस्लाह करता है और अपने मामले को कायम करता है। सब्र रोशनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सब्र रोशनी है। यहाँ नूर का लफ्ज नहीं बोला, जबकि नमाज को नूर फरमाया। ज़िया में हरारत भी होती है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया जअल अश-शम्सु दियाआ, सूरह यूनुस आयत नंबर 5 में है, जिसका तर्जुमा है कि इसने सूरज को तेज रोशनी वाला बनाया। तो सूरज की रोशनी में हरारत है और सब्र में तपश भी होती है।
اور تلخی بھی ہوتی ہے کیونکہ صبر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اسی بنا پر نماز کو نور کہا اور صبر کو ضیاء کہا۔ جی ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ صبر کی اقسام 3 بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند رہنا اور صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے صبر کرنا یعنی اپنے نفس کو حرام کام کے ارتکاب سے روک لے اگرچہ اس کا سبب بھی پایا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660 میں ہے کہ وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ نافرمانی پر صبر کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ مسلمان اپنے دل کو اس نافرمانی کی محبت اور اس سے وابستگی سے پھیر دے اور جن مقامات میں وہ نافرمانی پائی جاتی ہے وہاں سے خود کو پھیر دے اور ان نافرمانیوں کو کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھے اور ان کے ساتھ دوستی نہ رکھے۔ دوسری قسم ہے کہ اگر وہ قدرت رکھتا ہے تو اس نافرمانی کے ارتکاب سے خود کو روک لے تو وہ نہ اس کے قریب جائے اور نہ عملی طور پر اس کو ادا کرے۔ اور تیسری قسم ہے کہ نافرمانی سے نکل جائے اور اس سے جلدی چھٹکارا حاصل کر لے اور اگر وہ نافرمانی کر چکا ہے تو اس سے فوری توبہ کر لے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند رہنا اور صبر کرنا، یعنی انسان اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام پر روک لے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے کی بھی 3 اقسام ہیں۔ پہلی ہے بندہ اطاعت کے اس کام پر متوجہ ہو اور اس کے لیے تیاری کرے یعنی نیت درست کرے۔ دوسری قسم ہے اطاعت کے اس کام کو ایسے ادا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، اس طرح کہ اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو اور خضوع و خضوع کرنے والا ہو یعنی عمل کرنا۔ تیسری قسم ہے نیکی کے کام کو یہ پایا تکمیل تک پہنچائے، اس میں کوئی چیز ایسی نہ ملائے جو اس کے عمل کو باطل کر دے، جیسا کہ ریاکاری، شہرت کا طلبگار ہونا، احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا وغیرہ وہ چیزیں ہیں جو اعمال کو باطل کر دیتی ہیں۔ یعنی پایا تکمیل تک پہنچانا۔ تو پہلا کیا تھا کہ نیت درست ہو، دوسرا عمل کرنا اور تیسرا پایا تکمیل تک پہنچانا اس کام کو۔ اطاعت پر صبر کرتے ہوئے بندے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور بندہ جب اطاعت کے کام پر صبر کرتا ہے تو وہ 3 حالات کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ بس اطاعت سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنے پر صبر کرے، پھر دل میں یہ احساس رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے اور سنتوں اور آداب پر مشتمل مستحبات کو مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ بس وہ عمل کے مکمل ہونے تک صبر کرے، پھر اس عمل کو چھپانے میں صبر کرے، نہ لوگوں کو بتائے نہ اس پر مغرور ہو۔ دیکھیں کہ جیسا نیکی کر لیتے ہیں لیکن اس نیکی کو پھر چھپانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم فوراً بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، تو نیکی کو چھپانے پر بھی صبر بہت ضروری ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھائے اور صبر کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو ذہن میں رکھے، اور اس کے نفس کو بھی جو مصیبتیں پہنچی ہیں وہ اپنے نفس کو ان پر صبر بھی کروائے اور اپنے نفس کو نماز کے ذریعے اور روزوں اور جہاد کے ذریعے اور اس کے علاوہ دیگر اطاعت کے کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مطیع بنا دے۔ لوگوں سے ذکر نہ کرے، مشکلات اور مسائل کا تذکرہ نہ کرے، ایسا کر کے اپنے اجر کو ضائع نہ کرے، بلکہ مثبت بات کرے، اللہ نے کروا لیا، اللہ کی مدد شامل حال تھی، اللہ نے توفیق دی، اللہ اسے قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا اور صبر کرنا، یہ تیسری قسم تھی، اور یعنی تقدیر پر صبر کرنا۔ کبھی حالات موافق ہوتے ہیں طبیعت کے اور کبھی ناموافق ہوتے ہیں، اور جو ناموافق ہوتی ہیں
ان میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ اپنے نفس کو قلبی، قولی یا فعلی ناراضگی سے روکے۔ جب کسی بندے پر مصیبت نازل ہو تو وہ اپنے قلب کو قلبی ناراضگی سے روک لے اور وہ یہ کہے کہ میں اپنے رب عزوجل سے راضی ہوں۔ زبان سے ناراضگی والی باتوں میں یہ ہے کہ وہ ہلاکت اور تباہی کو نہ بلائے جیسا کہ دور جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، اور فعل سے ناراضگی کا اظہار یہ ہے کہ گریبان چاک نہ کرے اور چہرے کو نہ پیٹے، جیسا کہ عام طور پہ فوتگیوں پہ ہوتا ہے نا، سینہ پیٹتے ہیں، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، بال اپنے نوچتے ہیں، منہ پہ مارنا اس طرح غم میں، تو یہ ساری چیزیں حرام ہے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے، سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے برکت اور وسعت دے دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 20279۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام ہیں، تینوں مواقع پر صبر کرنے والا عقل مند ہے۔ نافرمانیوں سے رک جانے پر صبر کرنا، نیک اعمال کے بجا لانے پر صبر کرنا، اور سختیوں اور مصائب پر صبر کرنا۔ تو جو حالتیں بیان کی ہیں، عقل مند آدمی تینوں حالات میں اپنی حالت پر غور کرتا ہے اور وہ ان موقعوں پر صبر کرنے کو لازم کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مشکل اور آسانی میں اس کی وجہ سے اللہ کی رضا کے حصول کے درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ صبر کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے مصیبت پر صبر کرنا، اچھا کام ہے، اور اس سے بھی افضل نافرمانیوں سے رک جانے پر صبر کرنا ہے۔ صبر کے حوالے سے لوگوں کی قسمیں۔ صبر اور تقوی کے حامل لوگ، کیونکہ لوگوں کے نفسوں کو ان کے دین کے ساتھ تعلق کو دیکھتے ہوئے آزمایا جاتا ہے۔ صبر اور تقوی کے حامل وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مندوں میں سے ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کیا اور حرام چیزوں کو چھوڑنے پر صبر کیا۔ دوسرے کون سے ہیں؟ تقوی کے حامل لیکن صبر نہ کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں لیکن صبر نہیں کرتے، بے صبرے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے پاس تقوی ہوتا ہے لیکن صبر نہیں ہوتا۔ لوگوں میں سے کوئی عبادت گزار، زاہد، قیام کرنے والا اور صدقہ کرنے والا، خرچ کرنے والا، ذکر کرنے والا، فرما بردار ہوتا ہے، لیکن جب اس پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ ڈھہ جاتا ہے۔ اس کے پاس تقوی ہے لیکن جب اس پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو آرام سے گر جاتا ہے، یعنی بے صبرا ہو جاتا ہے۔ تقوی سے خالی لیکن صبر کرنے والے، یہ تیسری قسم ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس صبر ہوتا ہے لیکن تقوی نہیں ہوتا، جیسا کہ فاجر لوگ، لیکن وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس پر صبر کرتے ہیں، جیسا کہ چور اور ڈاکو، وہ حرام مال کو حاصل کرنے کے لیے تکالیف اور مشقتوں پر صبر کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کے پاس صبر ہے لیکن تقوی نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی اللہ سے اجر کی امید نہیں رکھتا، پس ان کے نزدیک صبر ایک پیدائشی عادت ہے جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو ان میں کچھ کافر بھی ایسے پائے جاتے ہیں جو مصیبت کے وقت قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے پاس صبر ہے لیکن تقوی نہیں۔ اور اسی طرح کبھی انسان کو جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، جیسا کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو فقر لاحق ہوتا ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے لیکن اس میں تقوی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہے تقوی اور صبر سے خالی، یعنی دونوں چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں سے کوئی طاقتور ہوتا ہے تو وہ سرکش اور بدبخت ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اقسام سے بری قسم ہے جن کو قدرت حاصل ہوتی ہے تو تقوی اختیار نہیں کرتے، اور جب ان کو آزمائش لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ المعارج آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے۔ صبر کی اہمیت کیا ہے؟
قرآن میں صبر کا ذکر آیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں اس کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، جیسا کہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو کسی سے اذیت سنے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ روزی بھی عطا کرتا ہے۔ جیسے شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا، جیسے کرسچن لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ صبر کرتے ہیں اور ان کو رزق بھی دے رہے ہیں، کھانا پینا بھی دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں ان کو۔ انبیاء کی صفت کیا ہے؟ سورہ الاحقاف 35 میں ہے، پس صبر کریں جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا۔ صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ ایمان والوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 200 میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مشکل حالات میں لوگوں کو حکم سورہ الفرقان آیت نمبر 20 میں ہے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی افضل حالت۔ موکل بن یسار سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے۔ صبر اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خبردار، صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہے، جب سر کو کاٹ دیا جائے تو جسم ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا، خبردار جس کے پاس صبر نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا۔ جنت میں داخلے کا میزان اور خسارے سے بچنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر کرنا ہمت والوں کا کام ہے۔ صبر سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ ابراہیم تیمی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بھی بندے کو تکالیف پر صبر اور آزمائشوں پر صبر اور مصائب پر صبر عطا کر دیتا ہے تو ایمان لانے کے بعد جس کو جو کچھ عطا کیا گیا، صبر کرنے والے کو ان سب سے بہترین یعنی صبر عطا کیا گیا۔ چھینی جانے والی نعمتوں پر صبر کرنا اس نعمت سے کہیں افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا، جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے پھر اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے تو اس نعمت کے چھن جانے کے بدلے اسے صبر عطا کرتا ہے، پھر اس صبر کے بدلے اس کو جو کچھ عطا کرتا ہے وہ اس چھینی جانے والی نعمت سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ صبر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو اس کے ہاں معزز ہوتے ہیں۔ بے صبرا پن انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے وہ بہت ہی کم صبر کرتا ہے، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بہت قلیل فائدہ اٹھاتا ہے۔ صبر کے فائدے بھی ہیں۔ صابرین کے لیے 3 وعدے ہیں۔ صابرین کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، اللہ کے ذمہ اجر ہے، اجر ضائع نہیں ہوتا۔ صبر کرنے والے کو جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر۔ صبر کرنے پر خیر کثیر ملتی ہے۔ صابرین کے لیے خوشخبری ہے، اور صابرین کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ صابرین کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے اور فرشتوں کا ساتھ بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، عزت ملتی ہے۔ صبر کرنا عزت کا باعث ہے۔ دین کی امامت ملنا
دین کی امامت ملنا، دشمن کے چالوں سے تحفظ ملنا، غور و فکر کی توفیق ملنا، دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت ملنا اور دنیا اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ ملنا، بے حساب اجر کا ملنا، صبر کا بدلہ جنت ہے، جنت کے بالا خانوں کا حصول ہے اور مصیبت پر صبر کرنے سے درجات کی بلندی ملتی ہے۔ صابرین کے لیے 3 وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ سلف صالحین کو جب پہنچنے والی مصیبت پر تسلی دی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ صبر کروں، جبکہ اللہ نے صبر پر مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے ہر بات دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی صلوات، رحمت اور ہدایت۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ اجر ہے، سورہ النحل آیت نمبر 96، اور یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر بدلے میں دیں گے، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ صبر کرنے سے اجر ضائع نہیں ہوتا، سورہ ہود آیت نمبر 115، اور صبر کر کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر۔ سنن ترمذی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، اور وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے میں خیر کثیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے اور سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ صابرین کے لیے خوشخبری ہے، سورہ البقرہ میں اور سورہ حج میں ترجمہ ہے، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ اور آسانی ہے۔ صابرین کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، عزت ملنا، یہ ساری احادیث ہے۔ عزت ملنے سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا تو اس نے اس پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائے گا۔ صبر کرنا عزت کا باعث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے افضل زندگی وہ پائی ہے جو صبر کے ساتھ گزاری ہے۔ اگر صبر مردوں سے ہوتا تو یہ ان کو بہت عزت دار بنا دیتا۔ دین کی امامت ملنا، سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں ہے، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے، سورہ رعد میں ہے سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ صبر کے مواقع کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا، کسی کے ستانے پر صبر کرنا، غلط الزام لگانے پر صبر کرنا۔ کچھ ایسا واقعہ کوئی آپ کو یاد ہے کہ اگر کسی پہ الزام لگا ہے، کوئی تہمت لگی ہے تو اس نے صبر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں، وہ کون تھی؟ حضرت عائشہ، سبحان اللہ، ان پر کتنی بڑی تہمت لگی اور انہوں نے صبر کیا۔ اس کے علاوہ حالات کی تنگی پر صبر کرنا، رزق کی کمی پر صبر کرنا، پسند کا کھانا نہ ہو تو صبر کرنا، بیماری پر صبر کرنا،
بیٹیوں کی پیدائش پر صبر کرنا، بچوں کی وفات پر صبر کرنا، شہداء پر صبر کرنا، علم کے حصول میں امیر کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر، ترجیح دیے جانے پر، بدلہ لینے کا موقع ملنے پر، اور جاہلوں کے جواب میں صبر کرنا۔ رزق کی کمی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید صبر کرو، کیونکہ تم میں سے جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فکر و فاقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے سیلاب کا ریلا وادی کی بلندی سے اور پہاڑ کی چوٹی سے اس کی پستی کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ علم کے حصول میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ صبر سے کام لیتے تو اپنے ساتھی سے بہت سے عجائب دیکھتے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ یعنی جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے نا علم حاصل کرنے کے لیے، تو سوالوں پہ سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر جو ہے انہوں کو منع کیا تھا کہ سوال نہیں کرو گے، اگر سوال کرو گے تو میں پھر ساتھ نہیں رکھوں گا۔ تو انہوں نے سوال کیے، لیکن وہ پھر کم ہی ان کا آپس میں وہ تھا ملنا۔ صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صبر کی شرائط کیا ہے؟ ابو میمون سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں صبر کی کچھ شرائط ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے ابو میمون وہ شرائط کیا ہے؟ انہوں نے کہا، صبر کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح صبر کر رہے ہیں اور آپ کس کے لیے صبر کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے صبر سے کیا ارادہ کیا ہے، اور آپ اس میں اجر و ثواب کا حصول چاہیں اور اس میں اچھی نیت رکھیں۔ شاید آپ کا صبر آپ کے لیے خالص ہو جائے، ورنہ آپ جانور کے قائم مقام ہوں گے کہ جب اس پر مصیبت ٹوٹتی ہے تو بیقراری کا اظہار کرتا ہے، اور پھر جب وہ مصیبت تھم جاتی ہے تو وہ بھی سکون میں آ جاتا ہے۔ تو جو مصیبت اس پر پڑتی ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پاتا، نہ وہ ثواب کے حصول کی نیت کر سکتا ہے اور نہ ہی صبر کر سکتا ہے، اسی لیے وہ صبر نہیں کرتا اور نہ ہی مصیبت تھمنے پر اس کی کوئی نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا اور اس کا شکر ادا کرتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا سورہ المدثر آیت نمبر 7 میں ہے، اور اپنے رب ہی کے لیے پس صبر کرو۔ صدمے کی پہلی چوٹ پر ہی صبر کرنا، صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا مصیبت کی شدت کو توڑتا ہے۔ صبر جمیل کرنا، فَاصْبِرُوا صَبْرًا جَمِيلًا، پس تو صبر کر بہت اچھا صبر۔ پس اس سے مراد ایسا صبر ہے جس میں نہ کوئی گھبراہٹ ہو اور نہ ہی شکایت ہو۔ یہ جو ہے نا صبر کی پہلی چوٹ پر، صدمے کی پہلی چوٹ پر، اسپیشلی جب ہمیں کسی کی فوتگی کی کوئی بہت قریبی ملتی ہے خبر، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت روتے ہیں، بہت اوزاری کرتے ہیں، چیختے ہیں، پیٹتے ہیں، اور ساری جو حدیں ہیں نا وہ پار کر جاتے ہیں۔ تو پھر رو رو کے جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آخر میں اب تو صبر ہی، اب تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ کہ صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا، کہ جیسے ہی آپ کو خبر ملی آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور باتیں اس طرح سے نہیں کرنی کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، عمر بہت، یعنی ایسی ناگوار باتیں نہیں کرنی جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہو۔ رونا الگ بات ہے، رو سکتے ہیں آپ، آنسوؤں سے رو سکتے ہیں، آواز بھی نکل سکتی ہے، لیکن اس طرح سے باتیں نہیں کرنی جیسے ہم کرتے ہیں نا، بہن وغیرہ کرتی ہیں عورتیں، وہ بھی نہیں کرنی۔ اسی طرح صبر جمیل، اس سے مراد ایسا صبر ہے جس میں نہ کوئی گھبراہٹ ہو اور نہ ہی شکایت ہو۔ صبر کوشش سے آتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا۔ مصیبت پر 4 بار شکر کرنا، شعبہ سے مروی ہے کہ شریح کہتے ہیں مجھے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو میں اس پر 4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوئی، اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے صبر عطا کیا، اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی توفیق دی۔
کیونکہ اس طرح میں ثواب کا امید رکھتا ہوں، اور میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت مجھے میرے دین میں واقع نہیں ہوئی۔ دل سے اللہ کا شکر نکلنا۔ کسی سے پوچھا گیا کہ الصبر جمیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم آزمائش میں مبتلا ہو اور جب کہ دل الحمدللہ کہتا ہے۔ صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کی خاطر صبر کرے، صدمے کی پہلی چوٹ پر ہی صبر کرے، صبر جمیل کرے۔ صبر کوشش سے آتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، مصیبت پر 4 بار شکر کرنا، دل سے اللہ کا شکر نکلنا، اللہ کی رضا میں راضی ہونا، زبان سے رب کی رضا کے کلمات کہنا، خیر کے کلمات بولنا، پریشانی کا ذکر اللہ سے کرنا، بندوں سے شکوہ نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، نوحہ کی ممانت ہے، اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دینا۔ صبر کرنے والوں کی مثالیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال۔ کسی کو یاد ہے کیا تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کا موقع؟ کب انہوں نے صبر کیا تھا؟ ہاں جی بالکل۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے، وہ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے والد تھے نا جو یعقوب علیہ السلام۔ بالکل۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک مثال ہے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال۔ مائک کن میوٹ ہے نا، مائک میوٹ کر لیں اپنے۔ ٹھیک ہے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال بھی ملتی ہے۔ بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ آسیہ علیہ السلام کی مثال ملتی ہے جو فرعون کی بیوی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا، دعا کرنا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ایک اور دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسی طرح صابرین کے لیے دعا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے کی، وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کرنے کے کام کیا ہے کہ مصائب اور مشکلات کو برا نہ سمجھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی حالت کے مطابق اس کو آزمائش اور امتحان کی دوائی پلاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اس میں سے مہلک بیماریوں کو نکال دیتا ہے۔ مصائب اور مشکلات کا مقابلہ صبر سے کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیے، اطاعت کے کاموں میں صبر کریں، نافرمانی کے کاموں سے بچیں، اور مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، پس اس قید خانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہ کر صبر کریں اور خوشی اور محبت کے ساتھ دن گزاریں۔ انبیاء کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔ کوئی فکر و فاقہ کا سامنا کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یاد کر لیں۔ ماحول سے پریشان ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ لوگوں کی باتیں اگر اذیت دیتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ شوہر کی طرف سے پریشانی ہے تو آسیہ علیہ السلام کو یاد کریں۔ بیوی کی طرف سے پریشانی ہے تو نوح اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں۔ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے تو یعقوب علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی مثال ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کریں۔ اگر کوئی آپ کی ذات پر جھوٹے الزام لگائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صبر کریں۔ ساری مثالیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔